مبارک کے پڑھنے سے جو دنیاوی آلائشیں آپ کے دل و دماغ میں سرایت کیے ہوئی تھیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ دھل جائیں گی اور آپ ذکر اللہ اور ذکر رسول سننے کے قابل ہو جائیں گے۔ الحمدللہ لا محمود الا اللہ حمد نفسہ بنفسہ والصلاة والسلام علی خیر البریہ والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصاً علی افضلہم سیدنا محمد خاتم النبیین امام الاولین والآخرین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکاملین والشہداء والصالحین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ومحبوبہ فی القرآن العظیم النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ومحبوبہ فی القرآن العظیم فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب احباب نہایت ذوق کے ساتھ اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی، کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، سب پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا انیس الغریبین، الصلاۃ والسلام علی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود اور سلام اور نعت کے بعد، تیرے عشق نے بخشی ہے یہ سوغات مسلسل، تیرا ذکر ہمیشہ تیری بات مسلسل۔ یہ ایک ٹپیکل شعر ہے جو میں ہر محفل میں پڑھتا ہوں جب سے ربیع الاول شریف کی محفل منانے لگا ہوں، بڑا خوب شعر ہے۔ تیرے عشق نے بخشی ہے یہ سوغات مسلسل، پھر سنے ذرا، تیرے عشق نے بخشی ہے یہ سوغات مسلسل، تیرا ذکر ہمیشہ تیری بات مسلسل۔ ربیع الاول اور ربیع النور کا مہینہ مقدس آیا ہے۔ ربیع کا معنی بہار ہوتا ہے، بہار آئی ہے، دلوں کے گلشن کھلے ہوئے ہیں۔ کسی شاعر نے بہت خوب کہا تھا، دل عشاق کی خبر لینا، پھول کھلتے ہیں ان مہینوں میں۔ آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے اور اسی نسبت سے ہی آج 12ویں مہینے کی بھی 12 تاریخ، مہینہ بھی 12واں، تاریخ بھی 12ویں اور ذکر بھی 12ویں والے کا۔ اور ایک اور بات آپ کے علم کے اضافے کے لیے، دن بھی سوموار کا، کان ولد فیہ یوم الاثنین، یعنی نبی علیہ السلام سوموار کے دن پیدا ہوئے۔ دیباچے کے طور پہ ایک گفتگو سن لیجئے، ایک واقعہ سن لیجئے، پھر ہم اپنی بات آگے چلائیں گے۔ موضوع ہے میرا آج عشق رسول، سبحان اللہ، لیکن موضوع سے پہلے سوموار کا دن اور 12 کا دن سرکار کی پیدائش کے حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصیام میں ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے۔ کون سی کتاب میں؟ بولیے نا، بخاری شریف کی۔ میں بخاری آپ کو جان کے کہہ رہا ہوں، بخاری کی بات سنانی ہے آج آپ کو۔ بخاری شریف میں کتاب الصیام میں روایت نقل کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام آپ دنیا میں تشریف لے آئے تو ابو لہب جو بدبخت ترین کافر ہے، بے شک حضور کا سگا چچا ہے لیکن ذلیل ترین کافر ہے، جو کافروں میں سے سب سے زیادہ جن کو عذاب ہوتا ہے
وہ ایک ابو جہل ہے اور ایک ابو لہب ہے۔ اس کی لونڈی، اب تو ان کو حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنا چاہیے، انہوں نے آ کے مبارکباد دی، سرکار میرے آقا، اس کافر کو کہنے لگی، اس وقت تو اس کا آقا ہی تھا، مالک تھا نا، وہ لونڈی تھی، غلام تھی، کہ میرے آقا آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بھتیجا عطا فرمایا ہے، مرحوم عبداللہ کے گھر اللہ تعالیٰ نے فرزند ارجمند عطا فرمایا ہے۔ تو اس نے کہا جاؤ آج سے تم آزاد ہو۔ اس نے 2 انگلیوں سے اشارہ کیا اور صحابہ کو آزاد کیا کہ تو نے مبارکباد دی، میں نے تمہیں آزاد کیا۔ فتح البخاری میں علامہ ابن حجر اسقلانی اور اہل حدیث وہابیہ کے امام عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نجدی، انہوں نے بھی اپنی مختصر سیرت نبی میں لکھا، سیرت رسول میں لکھا کہ ابو لہب جب مر گیا، اسلام بڑا بلند ہو گیا، سارے صحابہ مسلمان ہو گئے، بھائی رشتہ دار حضرت عباس بھی مسلمان ہو گئے، تو ایک رات حضرت عباس کو خواب میں ملا۔ انہوں نے پوچھا بھائی کیسا حال ہے تمہارا؟ کہنے لگا بدبخت ترین حال میں ہوں، دوزخ کا ذلیل ترین گڑھا ہے جس میں مجھے عذاب دیا جاتا ہے، لیکن جب سوموار کا دن آتا ہے تو پھر مجھے ان 2 انگلیوں سے سیراب کیا جاتا ہے، کیونکہ میں نے محمد کی خوشی میں ان 2 انگلیوں سے اپنی صحابہ کو آزاد کیا تھا۔ محدث ابن الجوزی کو ان کا فکر ہمارے ساتھ نہیں، لیکن وہ پھر بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اگر ایک کافر سرکار کی خوشی میں دوزخ میں رہ کر بھی سیراب ہو سکتا ہے، تو اگر ایک مومن خوشی منائے تو پھر اس کی سیرابیت کا کیا عالم ہے؟